اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلایا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، یا جن سے کم از کم دام تزویر میں پھنسے ہوئے عوام کو جال میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ یعنی مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں، صرف اوہام باطلہ ہے یا دور کی تعویلات۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ملاتے نہیں، ایسے لوگوں کے ہی لیے امن ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر چل رہے ہیں۔ آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا عام مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ اور زیادتی وغیرہ سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں انہوں نے خود شرک کو ایک ظلم سے تعبیر کیا ہے، اور وہی ظلم یہاں بھی مراد، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، یعنی شرک کو نہیں ملاتے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور ہماری حجت تھی تو وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ اب جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل
جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہیں بن پڑا، اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، توحید ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے، اور قرآن کی ان آیات کے مطابق ہمیں اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔